بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن لیکچر سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پہلے پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اس پارے کے اندر 2 سورتیں آتی ہیں۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورت سورہ بقرہ کا بڑا حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ اس کا موضوع عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم چاہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کریں، اس لیے ہماری مدد فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس پر چلنے کے بعد انعام ملتا ہو، وہ راستہ نہیں جن پر چلنے کے بعد یا تو تیرا غضب ٹوٹ پڑتا ہو یا سیدھی راہ سے گمراہ ہو جانے کا امکان ہو۔ عبادت کے اجزاء ترکیبی، اس کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں وہ 3 ہیں: محبت، امید اور خوف، لو، ہوپ اینڈ فیئر۔ جب قاری قرآن کی تلاوت کی شروعات کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو محبت کے جذبات سے وہ سرشار ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم جب کہتا ہے تو اس کے اندر امید جاگتی ہے، خدا کی رحمت سے وہ قریب ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ اور مالک یوم الدین جب کہتا ہے تو ایک خوف اسے لاحق ہوتی ہے، اس دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے اعمال کے بدلے میں جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ یہ سوچ کر وہ چاہتا ہے کہ اس زندگی کو درست خطوط پر استوار کر لیا جائے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی شروعات میں یہ تینوں کمپوننٹس بیان کر دیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دیگر مذہبی کتابوں کے اندر بھی اس سورت کا مضمون پایا جاتا ہے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں مولانا محمد فاروق خان صاحب، ہندی مترجم قرآن، قرآنی موضوعات کے مصنف، ہندو دھرم اور اس کی شخصیات سے متعلق کئی کتابوں کے مصنف اور شہرۂ آفاق کتاب کلام نبوت کے مصنف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ سوال کہ کیا سورہ فاتحہ دیگر مذاہب میں بھی ملتی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اپنی جگہ پر ایک منفرد سورہ ہے اور قرآن مجید کا وہ دیباچہ ہے، لیکن لوگوں نے کوشش کی ہے کہ دیگر کتابوں میں بھی سورہ فاتحہ جیسی کوئی چیز تلاش کریں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے، گایتری منتر جو ہے، گایتری منتر جو ویدوں میں ملتا ہے وہ مثل سورہ فاتحہ کے ہے، بلکہ ایک شخص نے تو کتاب ہی لکھا تھا گایتری منتر اور سورہ فاتحہ کا تقابلی مطالعہ۔ گایتری منتر میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ ہم کو روشنی کی طرف لے چل، اپنی روشنی کے ساتھ۔ لیکن سورہ فاتحہ کی خوبی یہ ہے کہ اس کی کوئی غلط تعویل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک تاریخ وابستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تاریخ سے وابستہ ہے۔ یوں کہہ دینا کہ ہم کو روشنی کی طرف لے چل، تو اس کی بہت سی تعویلیں لوگ اپنی اپنی طبیعت کے لحاظ سے کریں گے، لیکن سورہ فاتحہ میں جو بات کہی گئی بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے، اس میں کوئی غلط قسم کی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے بائبل کے اندر سے بھی لوگوں نے نکالا ہے کہ تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے ویسے زمین پہ پوری ہو، لیکن اس طرح کی یہ آیتیں اور عبارتیں اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہوں گی، لیکن سورہ فاتحہ ایک منفرد سورہ ہے اور 7 آیتوں کی یہ سورہ ہے، مگر مختلف پہلوؤں سے بہت ہی جامع ہے۔ اس میں
कोई पहलू तशना नहीं रहता। आदमी को अपनी तकमील के लिए एक ऐसी ज़ात की तलाश है जिससे वाबस्ता होकर वो अपनी तकमील कर सके। इस सूरह में बताया गया है कि वो ज़ात बारी ताला है, सारी खूबियाँ उसके लिए है, वो हमारे शुक्र का हकदार है, मुस्तहिक है। और उसकी पहचान के लिए ये है कि सारे आलम का रब है, लॉर्ड है, वो साहिब है सारे जहां का वो, और उसकी रहमत जो है उसके गज़ब पर गालिब है। और उसने कायनात को बनाया तो सख्खर लकुम मा फी समावाति वल अर्द, कायनात के अंदर मानवियत पैदा की इंसान के वजूद। इंसान अगर न हो तो कायनात बेमाना हो जाए। तो कायनात में मानवियत का नूर दौड़ता है इंसान के वजूद से, लेकिन खुद इंसान के वजूद में मानवियत आती है इल्म बिल्लाह से, ईमान बिल्लाह से, खुदा से वाबस्ता होने से उसकी ज़िंदगी बामाना बनती है। मौलाना से आपने सुना कि इस सूरत के मज़ामीन दीगर मजहबी किताबों में पाए जाते हैं, लेकिन कुरान अपने आप में यूनिक है। उसके बाद सूरह बकरा शुरू होती है। उसमें जो मेजर थीम्स हैं उनमें से एक है ग्रैटिट्यूड का, शुक्रगुजारी का। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब कहा जाता है तो भी वो शुक्रगुजारी का कलमा है। फिर उसके बाद इस पारे के अंदर आप आते हैं तो कई जगह कुरान ने बनी इसराइल को एड्रेस करके और फिर आगे उम्मत मुस्लिमा को एड्रेस करके कहा गया लअल्लकुम तशकुरून, सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। पहली जो 2 आयतें हैं वो मैंने पहले पारे से पढ़ी, दूसरी जो 2 आयतें हैं वो दूसरे पारे की हैं। लेकिन इस सूरत के अंदर भी, इस पारे के अंदर भी बार बार इस बात की तरफ तरगीब दिलाई गई कि अल्लाह ताला के इतने इनामात हैं, इतने एहसानात हैं कि बंदा अगर उन्हें याद करने लगे, उन्हें हिसार करने लगे, उन्हें शुमार करने लगे तो नहीं कर सकता। इसलिए लअल्लकुम तशकुरून, तुम्हें ये बात इसलिए बताई जाती है कि तुम्हारे अंदर ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड पैदा हो, शुक्रगुजारी का रवैया पैदा हो। फिर उसके बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं और मुत्तक़ीन के लिए इसमें रहनुमाई है। मुत्तक़ीन कौन है? इसके कई तर्जुमे किए गए हैं। खुद मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब की किताब हकीकत तक़वा देख लें तो वहाँ 3-4 माना उन्होंने बयान किया है। बाज़ उलमा ने 7 मफ़हूम इसके बयान किए हैं। बाज़ रिसर्च स्कॉलर ने तक़वा के 11 मफ़हूम बयान किए हैं। उनमें से जो नुमाया मफ़हूम है वो खुदा का डर है, जो हमारे जहनों में बैठा हुआ है। इसके अलावा भी और बहुत से मफ़ाहीम पाए जाते हैं। लियोपोल्ड असद ने अपने तर्जुमे में तक़वा का मतलब ये बयान किया है गॉड कॉन्शियसनेस, और मुस्तफ़ा ख़त्ताब उनका तर्जुमा है माइंडफुलनेस, और लोगों ने से पायटी, पायस, गॉड फियरिंग, इस तरह के तर्जुमे किए हैं। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा दिल लगता तर्जुमा माइंडफुलनेस का है। कोई आदमी माइंडफुल हो, ध्यान रखे, मुतवज्जे रहे अपने आमाल पर, अपनी ज़िंदगी पर, खुदा की तरफ मुतवज्जे रहे, तो फिर वो खुदा की मर्जियात पर चलेगा, खुदा की नाराज़गी से बचेगा, खुदा से मोहब्बत करेगा, बंदों के हुकूक नहीं मारेगा, और खुदा से मोहब्बत का इजहार उसकी ज़िंदगी के हर पहलू में होने लगेगा। इसलिए ये भी एक बड़ा मज़मून है। उसके बाद कुछ लोगों का किरदार बयान किया गया जो नॉन कमिटल होते हैं, न इधर के न उधर के, बैन बैन चलना चाहते हैं, दोनों तरफ के फ़ायदे समेटना चाहते हैं, किसी तरफ उनका कमिटमेंट नहीं होता। उनके किरदार का इजहार किया गया। उसके बाद बताया गया कि कुरान मजीद पर ईमान ले आओ, और अगर तुम्हें डाउट है इस पर तो फ़ातू बिसूरतिन मिन मिथली, इस तरह की एक किताब लेकर आओ। ये तो सूरह बकरा में है, और सूरत में बयान किया गया एक किताब नहीं तो एक सूरत लेकर आओ। ये चैलेंज किया गया और बनी इसराइल को बार बार इस सूरत के अंदर मुतवज्जह किया गया कि अल्लाह ताला के इस कलाम पर ईमान ले आओ।
اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو قرآن بھیجا گیا ہے یہ اس وقت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج رہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم بار بار ہدایت بھیجتے رہیں گے، اسی وعدے کی تکمیل میں قرآن مجید بھی آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب منصوبہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتوں نے سوال کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا ایک ایسے مخلوق کو دنیا میں بھیجا جائے گا جو وہاں جا کر خون خرابہ کرے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں نے انسان کے بنائے جانے کے منصوبے کو سن کر اعتراض کیا۔ حقیقت کیا ہے آئیے ہم جانتے ہیں مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب سے، جو مفسر ہیں، مفکر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ سورہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے۔ اس آیت کو سن کر کے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے پر یا اس فیصلے پر اعتراض کیا۔ اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے، فرشتے سراپا نیکی و تقویٰ ہوتے ہیں، اطاعت و فرما برداری ان کا شیوا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر اعتراض کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ اپنی ایک بے چینی یا پریشانی کا ذکر کیا تھا، اور اس کی وضاحت انہوں نے کر دی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدس اور تیری عظمت کے گن گاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے اس فیصلے پر ہمیں رتی برابر، ذرہ برابر اعتراض نہیں ہے، بلکہ جو تو نے سوچا ہے، جو تو نے منصوبہ بنایا ہے اسی میں خیر ہوگا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ ان کا اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک پروجیکٹ جب اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تو اس پروجیکٹ کی تفصیلات کو جاننا چاہا اور اس کے لیے انہوں نے سوالات کیے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 5 سے شروع ہو کر 6 میں تو ڈائریکٹ ان کو ایڈریس کیا گیا ہے، 5 میں انڈائریکٹ ایڈریس کیا گیا ہے، یہاں سے لے کر پارے کے اختتام تک 12 رکوعوں میں انہیں ایڈریس کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے اس کا اظہار کیا گیا، انہیں یاد دلایا گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دستگیری کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اور پھر اس کے بدلے میں تمہارا رویہ نمک حرامی کا ہے، تمہارا رویہ رسول کے ساتھ مخاصمت کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار ہے، یہ انہیں تنبیہ کی گئی۔ اور آخر میں بتایا گیا کہ تم حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعی کردار ایسا تھا؟ وہ دین کے لیے، خدا کے لیے کتنے جتن کرتے تھے، اپنے بچوں کو انہوں نے کیسی وصیت کی، ان ساری باتوں کا تذکرہ آتا ہے۔ اس پر اس سورت کے مضامین کا یا ان میں جو موضوعات ہیں ان کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب ہم آج کے ہمارے پروگرام کے مطابق اسٹرکچر کے دوسرے حصے پر آتے ہیں، اور وہ ہے کوئی ایک تھیم لے کر اس پر ہم بات کریں گے، اور اس میں سے کوئی کی ٹو انڈرسٹینڈنگ قرآن لیں گے، کوئی کلید ہمیں دریافت کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کلید کو پانے کے بعد، اس آئیڈیا کو پانے کے بعد قرآن میں جہاں جہاں اس طرح کی آیتیں آتی ہیں تو ان اصولوں کو وہاں اپلائی کیا جائے گا تو ان کے مضامین بہت آسانی سے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اس پارے کا جو ڈومیننٹ تھیم ہے، جو ابھرا ہوا مضمون ہے، وہ بنی اسرائیل کو ایڈریس ہے، انہیں خطاب کیا گیا، اور بنی اسرائیل کو اسی پارے کے اندر 3 مرتبہ کہا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں دیں۔ آگے کہا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پھر یہی آیت کا ٹکڑا آگے بھی آتا ہے، انہیں بار بار بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا جہاں والوں پر جو فضیلت دی اسے یاد کرو۔ ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ فضیلت کن معنوں میں؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ فضیلت ان معنوں میں کہ ان میں انبیاء بھی آئے اور ان میں بے شمار بادشاہ بھی پیدا ہوئے۔ جہاں تک بادشاہوں کے پیدا ہونے کا ہے، اس سے کسی قوم کی سرفرازی کیسے ہم طے کر سکتے ہیں؟ بنی اسرائیل میں بھی بہت سے بادشاہ آئے، ہندوستان میں بھی پیدا ہوئے، چائنا میں بھی پیدا ہوئے، اور
مصر وغیرہ میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی اپنے اپنے زمانے کے نامور بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ میں بہت ہی شاندار نقوش چھوڑے ہیں۔ تو یہ سرداری اور سروری کی بنیاد پر تو فضیلت طے کرنا مشکل ہے۔ تلاش کرنا ہوگا کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی۔ غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور ان کی کتابوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بنی اسرائیل وہ واحد قوم تھی جن کے پاس توحید کی امانت تھی۔ وہ توحید کے محافظ تھے، توحید کے وہ علمبردار تھے۔ دنیا میں دیگر جتنی قومیں اس زمانے میں موجود تھیں ان سب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں شرک پایا جاتا تھا، بت پرستی پائی جاتی تھی، اصنام پرستی، ستارہ پرستی پائی جاتی تھی، لیکن توحید خالص کی امانت کے یہ علمبردار تھی، اس لیے بار بار انہیں کہا گیا کہ میں نے تمہیں دنیا جہاں والوں پر فضیلت دی۔ ان کی تاریخ کے بعض واقعات اس پارے کے اندر آئے ہیں۔ ہم 3 واقعات کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں مطالعہ کریں گے۔ پہلا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی اور انہیں وہاں سے نکالا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑا تھا تمہارے لیے اور اس میں سے تمہیں نجات دی، اور تمہارا تعاقب کرتے ہوئے جب فرعون آیا تو اس میں وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اور تم اسے دیکھتے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کس واٹر باڈی کو، کس سمندر کو، کس نہر کو پار کیا تھا؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دریائے نیل کو انہوں نے پار کیا، اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ جب ایجپٹ کا ذکر آتا ہے تو کائرو یا قاہرہ وہاں کہیں آباد رہے ہوں گے، اور وہاں سے انہیں اگر مشرق کی جانب سفر کرنا ہے ملک فلسطین کی طرف تو بیچ میں یہ انہیں ریور نیل کو پار کرنا ہوتا ہے، یہ خیال ہے۔ لیکن ان کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دریائے نیل کے مشرقی کنارے میں ایسٹرن سائیڈ میں گوشن نام کے علاقے میں رہتے تھے۔ تو جب انہیں وہاں سے نکلنا ہوا تو گوشن سے نکل کر انہیں ایسٹرن سائیڈ میں ٹریول کرنا تھا اور پھر ناردرن سائیڈ میں نارتھ ایسٹ کی طرف انہیں ٹریول کرنا تھا۔ تو اس لیے جب انہوں نے یہاں سے سفر کا آغاز کیا تو آگے جانے کے بعد ریڈ سی ان کے سامنے ہے۔ یہ تو بہت بڑا سمندر ہے، لیکن ریڈ سی آگے جا کر اس کی ایک نہر ہو جاتی ہے اور اسے اس زمانے میں اسٹریٹ آف تران کہا جاتا تھا۔ آج کل اسے ہم کہتے ہیں سویس کینال، حالانکہ سویس کینال 1869 میں اس کا اناگوریشن ہوا، لیکن ایک واٹر باڈی تھی یہاں، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو تقریباً 2 کلومیٹر چوڑی نہر تھی۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کراس کرنا پڑا اور وادی سینا کی طرف انہیں جانا پڑا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی اسکالر نے ٹائم لائن بتایا ہے کہ یہاں سے نکلے ان کا ڈے 1 تھا اور گوشن کو انہوں نے چھوڑا اور گوشن سے سفر کرتے ہوئے ریڈ سی کے پاس انہوں نے کراس کیا۔ حالانکہ یہاں ریڈ سی لکھا ہوا ہے لیکن ریڈ سی تو کافی چوڑا ہے، لیکن اس کا جو چھوٹا سا حصہ جو نہر ہے 2 کلومیٹر چوڑی، جسے میں نے کہا کہ وہاں سے انہوں نے جب کراس کیا تو وہاں تک انہوں نے بتایا ہے 25 دن۔ اب یہ تاریخی بحث سے کہ ایک ساتھ پوروں نے مائیگریٹ کیا، ایکسوڈس ایک ساتھ ہوا، یہ پارٹ بائی پارٹ ہوتے رہے اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں آخری میں نکلے، اس سے پہلے صحابہ کرام ٹولیوں میں نکلتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب اس نہر کو کراس کیا تو وادی سینا تک پہنچے اور وہاں پہنچتے میں اور 22 دن لگے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ماؤنٹ سینائی میں کے علاقے میں جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ اگر آپ ایسٹرن سائیڈ میں کھڑے ہو کر دیکھیں گے اور ویسٹ کی طرف دیکھیں گے تو ایجپٹ یا مصر ادھر ہے اور وہاں سے وہ چلے 436 کلومیٹر کا ٹریول کیا، اس طرح سے گزرتے ہوئے اسٹریٹ آف تران کو کراس کیا، پھر اس کے بعد یہ سفر کرتے ہوئے یہاں سینائی کے علاقے میں پہنچے۔ تو اس طرح سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو جاننے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے واقعے پر۔ اس بارے میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے کسی بستی میں، انہوں نے سبت کے حرمت کو پامال کیا۔ سنیچر کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے مختص تھا، لیکن ان لوگوں نے جان بوجھ کر شرارت کی اور اس کی حرمت کو توڑا۔
بائبل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے، کہ بتایا گیا کہ 7واں دن، اس سنیچر کا دن ہے، وہ خدا کے لیے مختص ہے۔ اس دن کوئی کسی قسم کا کام نہیں کرے گا، نہ تم کام کرو گے، نہ تمہارے بیٹے کام کریں گے، نہ تمہاری بیٹیاں کام کریں گی، نہ تمہارے مرد کام کریں گے، نہ تمہاری عورتیں کام کریں گی، نہ تمہارے جانور کام کریں گے، یہاں تک کہ کوئی اجنبی آدمی، کوئی مہمان، کوئی فارینر تمہارے گھر آئے تو وہ بھی کام نہیں کرے گا۔ یہ آیت، یہ ہدایت انہیں دی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ تم سنیچر کے دن عبادت کے لیے مختص کر دو، وہ تمہارے لیے محترم ہے، اور جو کوئی اس احترام کو توڑے گا اور اس دن کام کرے گا، اسے سماج سے کاٹ دیا جائے، یا یہ کہا گیا کہ اسے مار دیا جائے۔ پھر ایک اور آیت میں بھی صاف طور پر بتایا گیا کہ 6 دن تمہارے کام کرنے کے ہیں، اور 7واں دن سبت کا دن ہے، اور وہ تمہارے خدا کے نزدیک محترم دن ہے۔ اس دن جو کوئی کام کرے گا ضرور اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ واقعہ کہاں رونما ہوا؟ اس میپ میں دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض لوگوں نے بتایا ہے کہ ایلات یا ایلا، ببلیکل ورڈ میں ایلات کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کوسٹل علاقے کا ٹاؤن تھا۔ یہاں دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی نہریں بھی ہوتی تھیں، تو وہاں جمعہ کی شام کو نیٹ بچھا دیتے تھے، اور چونکہ ہفتے کے دن تجارت کرنا، کاروبار کرنا، مچھلی پکڑنا جائز نہیں تھا، تو یہ وہ ٹیکٹکس کرتے تھے کہ شام میں بچھا دیتے تھے اور ہفتے کے دن وہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے، انڈائریکٹلی پکڑتے تھے۔ یہ خدا کی حرمت کو توڑنا تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عقبہ کے پاس ہے۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک شہر کا ذکر ملتا ہے۔ اس پارے کا یہ دوسرا واقعہ تھا۔ اب اس پارے کے تیسرے واقعے پر آتے ہیں، اور وہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انٹروڈکشن۔ حضرت سلیمان کا ذکر اس پارے میں اور قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، لیکن پہلی مرتبہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہاں فرمایا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ کہا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا، جو طلباء و نوجوان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ کسی نبی کا تعارف ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے شہر میں کوئی پروگرام ہو اور کوئی چیف گیسٹ آئے، اس کا تعارف یہ کرایا جائے کہ یہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، اور یہ چور نہیں ہیں، یہ ڈاکو نہیں ہیں، یہ کرپٹ لیڈر نہیں ہیں، تو تعجب ہوگا آڈینس کو کہ ایسا بھی کوئی تعارف ہوتا ہے۔ اور قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور پہلی مرتبہ ذکر آ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہونا یہ فطری ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا، یہ کلیریفیکیشن کیوں دیا، اور بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر کیا شیاطین نے۔ شیاطین سے مراد یہود کے سرغنے، یہود کے لیڈرز، یہود کے اشرار، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے اور جادو سے ان کی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا۔ یہ بک کنگز 1 چیپٹر 11 ورسز 1 to 13 13 آیتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ آج کے عہد نامہ عتیق میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، آج بھی آیتیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے 13 آیتوں کے بجائے کچھ آیتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سلیمان جب بوڑھا ہوا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو موڑ دیا خدا سے، اور اب اس کا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کا دل خدا کی طرف لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ جو سیدونی قوم تھی، ان کی جو دیوی تھی استارات، اس کی پوجا کرنے لگا، نعوذ باللہ۔ اور امونیوں یا امونائٹس، ان کا جو بھگوان تھا ملکوم یا ملک، اس کی پوجا کرنے لگا، اس کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور سلیمان نے بہت برا کام کیا خدا کی نظر میں۔ خدا کے احکام کی اس نے اتباع نہیں کی جیسے کہ داؤد کیا کرتا تھا۔ خدا کے احکامات کو اس نے توڑ دیا۔ تو خدا نے سلیمان سے کہا کہ تیرا یہ رویہ ہے، تو نے اپنے وعدوں کو جو مجھ سے کیا پورا نہیں کیا، اس لیے میں نے جو احکام دیے اس کی تو نے پامالی کی، اور ایسا میں ضرور کروں گا کہ تیری سلطنت کو پھاڑ دوں گا۔ یہ آج کے تورات میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ایک تاریخ کے طالب علم
کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے ایسا کیوں کہا، تو اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے اس لیے کہا کہ آج کی تورات میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سی غلط باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کا ہو، تورات کا ہو، جیوش لٹریچر کا ہو، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں لینی چاہیے، کیا چیزیں نہیں لینی چاہیے۔ 3 قسم کے اس کے اندر ورسز پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو قرآن سے کنکرنس رکھتے ہیں، اتفاق رکھتی ہیں آیتیں، ان آیتوں میں اور قرآن کے آیتوں میں بہت زیادہ فرق نہیں پائیں گے۔ ایک وہ ہیں جو ڈفر کرتے ہیں، انہی میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ ملتا ہے، اور تورات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں نعوذ باللہ یہ بات بیان کی گئی کہ انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اسے ہمیں ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ تو قرآن سے چونکہ ہم آہنگ ہیں اس لیے انہیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری وہ آیتیں ہیں اوپر کے دونوں میں سے نہیں ہیں، نہ وہ قرآن سے کنکر کرتی ہیں آیتیں، نہ قرآن سے وہ اختلاف کرتی ہیں، بلکہ تاریخی معلومات اگر فراہم کرتی ہیں تو اس طرح کی آیتوں یا اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے لٹریچر سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس پارے کا آخری واقعہ وہ ہے جب ان کی اسیری ہوئی، بابل کی حکومت نے اسرائیل پر حملہ کیا، فلسطین پر حملہ کیا، اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے غلام بنا لیا، اور یہ وقفے سے ہوتا رہا، ڈیپورٹیشن ہوتا رہا، اور انہیں لے جا گیا بابل میں، عراق میں۔ تو اس زمانے میں ان کا کردار بہت خراب ہو گیا تھا اسرائیلیوں کا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، ہاروت ماروت 2 فرشتوں کا نام بیان کیا جاتا ہے، اور بابل میں آئے ہوئے تھے، تو ان سے انہوں نے بعض کلمات سیکھے، اور جادوگری سے ان کی دلچسپی پیدا ہو گئی، اور بلیک میجک یہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ریویلیشن یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کی ایک کتاب ہے، اس میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 23 میں بتایا گیا کہ بابل کے زمانے میں ان کا جو جرم تھا اتنا گھناؤنا جرم تھا، بتایا گیا کہ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا، اب تمہاری بستیاں بے رونق ہو جائیں گی، وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہاں کوئی اب شادیاں نہیں ہوں گی، وہاں کوئی خوشی کے شادیاں نہیں بجیں گے، تمہارے جو تاجر تھے وہ دنیا میں بہت مشہور تھے، بہت ہی اہم لوگ تھے، لیکن تمہاری جو جادوگری تھی اس کے نتیجے میں تم نے قوموں کو تباہ کیا، برباد کیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایک اور ورس میں، اسی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 24 میں بتایا گیا کہ تمہارے جرائم اتنے سنگین ہیں کہ تم نے اس سرزمین میں انبیاء کا قتل کیا، انبیاء کے خون سے وہ سرزمین لالہزار ہو گئی، اور جو نیکی کا حکم دیتے تھے ان کو بھی تم نے قتل کیا، زمین تمہارے پاپ سے بھر گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بابل کے زمانے میں ان کے جرائم بہت بڑھ گئے تھے۔ آج بھی آپ جیوش انسائکلوپیڈیا والیوم نمبر 8 پیج نمبر 255 کالم نمبر 1 میں جائیں گے تو یہ ساری بات آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے جادوگری شروع کر لی تھی، اور جادوگری بالخصوص کس لیے کرتے تھے کہ میجک واز دی لو چارم، کسی کو پھانسنے کے لیے، کسی عفت مآب لڑکی کو، اور اس سے اسپیشلی دی لو چارم ریکوائرڈ فار این illicit ایمر، یعنی یہ ہے کہ ناجائز تعلقات بنانے کے لیے جادو کرتے تھے، لڑکیوں کو پھانستے تھے، اس میں دوسرے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر اس جگہ ملتا ہے۔ یہ ہے وہ پیج جیوش انسائکلوپیڈیا کا، اس پیج میں اس علاقے میں یہ مضمون آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آخر میں آپ دیکھیے کہ میں نے 4 واقعات بیان کیے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے، قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ ایک پارے کے اندر، کچھ آیتوں کے اندر اس نے تاریخ کا کتنا بڑا سفر کیا، تقریباً 2000 سالہ تاریخ کو کچھ صفحات کے اندر بیان کیا۔ جب پہلا واقعہ میں نے بیان کیا کہ سمندر کو انہوں نے پار کیا، تو یہ تقریباً 1280 کا زمانہ ہے، جو ایکسوڈس ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر سے چلے اور وادی سینا کی طرف آئے تھے۔ پھر یہ ہے کہ یہ 1200 سے 1001 قبل مسیح
جب یہ ہم کہتے ہیں سرقہ CA تو اس کا مطلب ہے اپروکسیمیٹلی. تاریخ میں یہ لینگویج استعمال ہوتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی یہ وہ زمانہ تھا جب وہ فلسطین کے اندر پہنچے اور فلسطین میں مختلف علاقوں میں تھے. ان کی شاندار تہذیب رونما نہیں ہوئی تھی، لیکن اس جگہ ان کی شاندار تہذیب رونما ہوئی چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کنعان کا علاقہ فتح کیا، یروشلم کا علاقہ فتح کیا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلطنت اور پھیلی. تو یہ ان کا سب سے شاندار زمانہ ہے. تو یہ علاقہ جو ہے یہ ٹائم پیریڈ ان کا گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سولومن ٹیمپل کہتے ہیں جو آج بھی مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں پایا جاتا ہے بیت المقدس کے، وہ انہوں نے تعمیر کیا جسے ہیکل سلیمانی کہتی ہیں، جو مقدس ترین ان کی عبادت گاہ ہے. پھر اس کے بعد ان کا زوال ہوا اور ان کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ وہاں سے پکڑ کر لے گئے اور بابل کا زمانہ تھا، اور تقریباً یہ 609 قبل مسیح سے 538 قبل مسیح یعنی بیفور کرائسٹ، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. تو اس طرح سے 2000 سالہ سفر کچھ صفحات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. ناظرین، پروگرام کے اختتام پر ہم آتے ہیں، اور اس بار ہماری ایکٹیویٹی زیادہ تر مینٹل ایکٹیویٹی ہوگی. ہم اپنے نفس کے اندر جائیں، ذہن کے اندر جائیں، اپنی یادداشت کے اندر جائیں اور اپنی زندگی کو درست کریں. تو پہلا یہ ہے کہ ہیو یو ایور نوٹسڈ اینی ہرڈلز بینگ کلیئرڈ آف میراکولسلی فار یو ان یور لائف. زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بھی مشکلات آ جاتی ہیں، مصائب آ جاتے ہیں، راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معجزانہ طور پر راستے کھول دیتا ہے. زندگی میں ایسے کوئی واقعات ہوئے ہوں تو انہیں یاد کریں اور خدا کا شکر ادا کریں. نمبر 2 یہ ہے کہ کیا کبھی آپ زندگی میں بلیک میجک سے، جادوگری سے آپ کا سابقہ پڑا، تعلق رہا؟ اگر ایسا کیا تو یہ ایمان کے لیے سخت خطرناک بات ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کے لیے سبت کا دن، سنیچر کا دن محترم تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو محترم قرار دیا. اور جمعہ کا پورا دن نہیں بلکہ جمعے کی ایک ساعت ہے، یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے اذان ہوتی ہے جمعے کی، اور پھر نماز کے ختم ہونے تک 1:30-2 بج جاتی ہیں. تو 1-1.5 گھنٹے کا جو وقفہ ہے وہ انتہائی مقدس و محترم ہے. اس میں تجارت نہیں کرنی چاہیے، لین دین نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کو بھی گھر کے کام کاج کے بجائے عبادتوں کی طرف مشغول ہونا چاہیے. تو کیا ہم جمعے کے ان اوقات کا احترام کرتے ہیں، خدا کی طرف لوٹتے ہوں، دعا کرتے ہوں، نمازیں پڑھتے ہوں، اس کی طرف رجوع کرتے ہوں؟ یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے. یہ 3 ایکٹیویٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بارے میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں انہیں کما حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.